मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब and all dear group members of pure discussion group, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती मुबशर साहब, आपको जानकारी है कि मैं डिबेटर बंदा नहीं हूँ, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। बहरहाल हमारे ग्रुप में अहमदीज लोग ऐड हैं। अहमदीज हम कादियानियों को कहते हैं, या शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जो भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मानते हैं उनको हम अहमदी कहते हैं, और जो उनको नबी नहीं मानते उन मुसलमानों को हम मोहम्मदीज कहते हैं। मैंने अब तक जितना इन लोगों से या आप लोगों से बातचीत की है, तो मेन और बुनियादी डिफरेंस ये आता है कि जो मोहम्मदीज लोग हैं वो बिल्कुल बबांगे बहल कहते हैं कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। उनके बाद किसी भी तरह का जिल्ली, बरोजी, परमानेंट और या आपका क्या कहते हैं उसे टेम्पररी कोई नबी नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि कोई शरीयत अब आ नहीं सकती नहीं। बस साथ साथ मुसलमान ये भी कहते हैं कि शरई गैर शरई किसी भी तरह का नबी आना पॉसिबल नहीं है। तो मुफ्ती साहब, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि आप लोग क्या कहते हैं कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या किसी ऐसे नबी की आमद का इम्कान है जो भले शरीयत ना नाफिज करे, या क्या इम्कान है? और अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि थोड़ा सा कुरान शरीफ से समझा दीजिए, अगर आप ये कहते हैं कि कोई नबूवत नहीं तो बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम ग्रुप के मुसलमानों को मीर फैसल साहब ने सवाल किया है कि मुसलमानों का अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया नबूवत का सिलसिला जारी है कि मुनक़ता हो गया है। मुसलमानों का जो अकीदा और नजरिया है ये इजमाई अकीदा है जो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत मिलने का सिलसिला बंद हो गया। अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी और क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है। और इसके ऊपर सिर्फ एक कुरान पाक की आयत मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। सूरह अल अहज़ाब है, आयत नंबर 40 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। ये आयत नंबर 40 है और तर्जुमा अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का कंजुल ईमान से पेश कर रहा हूँ कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। इस एक आयत के तहत ही दुनिया की तमाम तफासीर के तहत लिखा हुआ है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद किसी को अब नबूवत नहीं मिलेगी, कोई नबी पैदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इरशाद फरमाया और कई अहादीस के अंदर है कि आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी। मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब, आपकी ये ऑडियो 2 मिनट 6 सेकंड की मैंने 2 बार सुनी ताकि कोई गलती ना हो। आपने एक तरफ इजमा का जिक्र किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरी तरफ आपने कुरान शरीफ की एक आयत मुबारक पेश की जिसका मतलब आपने मतलब ये हुआ उसका मफहूम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। तो गोया आप ये कहना चाहते हैं कि अगर रसूल इस्लाम साहब के कोई औलाद नहीं या ये के बेटा नहीं तो नबूवत खत्म। तो मोहतरम, हम उस आयत का क्या करेंगे जो एक आयत है, मुझे अरबी में इतना ज्यादा उबूर नहीं है, जिसमें कुछ ऐसा है कि ए बनी आदम, तुम पे रसूल आते रहेंगे या नबी आते रहेंगे और तुम उनको फॉलो करते रहना। तो वो चीज तो शायद क़यामत तक के लिए है कि जब तक बनी नूह या इंसान लोग मौजूद हैं तो रसूल आते रहेंगे, या कुरान शरीफ में ये कहीं लिखा हुआ है कि रसूल इस्लाम साहब के पास अगर बेटा नहीं हो गया तो नबूवत खत्म? तो प्लीज थोड़ा सा समझा दें, शुक्रिया। जी मीर फैसल साहब, अव्वल तो जब भी कोई सवाल करे तो पूरा आपके पास हवाला होना चाहिए।
تو آپ صرف ترجمہ کوئی پیش کریں گے تو وہ چلے گا نہیں. ٹھیک ہے, مجھے بھی نہیں پتا آپ کس آیت کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. بہرحال یہ قادیانی مرزائیوں کے وہ انہوں نے 10-11 آیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو اجرائے نبوت کے اوپر پیش کرتے ہیں. تو سب کا لب لباب اور خلاصہ اور جواب یہ ہے جو میں نے پہلے اپنی پچھلی آڈیو کے اندر آپ کو عرض کر دی ہے کہ یہ بھائی اجماعی عقیدہ ہے, یہ کوئی ایک دو کا عقیدہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کی تاریخ 1500 سالہ تاریخ ابھی 15ویں صدی ہجری کے اندر ہم گزر رہے ہیں. بھائی کسی ایک نے بھی, کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا, کسی ایک مسلم اسکالر کا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی ایک کا, تابعین میں سے کسی ایک کا, تبع تابعین میں سے کسی ایک کا, اولیاء اللہ میں سے کسی ایک کا, کسی کا بھی عقیدہ کہ بھائی وہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے, اب نبی وہ مورے لگ لگ کے آتے رہیں گے, کسی ایک کا عقیدہ ہی نہیں ہے. رہی بات کہ وہ آیت اس کا ترجمہ کیا, مفہوم کیا, بس خلاصہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. رہی بات آپ وہ آیت پیش کر دیں, میں اس کا آپ کو پھر تحقیقی اور علمی جواب دے دیتا ہوں. محترم مفتی مبشر صاحب, میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے, بلکہ 2 حوالے دے دیے ہیں, تو آپ یہ غور فرما لیجیے اور جو مناسب آپ کو لگتا ہو جواب دے دیجیے, کیونکہ اب تک آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک اجماع ورڈ پر ہی زور دے رہے ہیں. پھر میں آپ سے اجماع بھی سمجھ لوں گا سر. شکریہ. اے ابنائے آدم, اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں, تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. سورہ 7 الاعراف. اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو, یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے, اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے, بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ آیت آپ کی طرف سے آئی ہے, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35 ہے, اور اس کے اندر اللہ پاک واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فاضل بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اے آدم کی اولاد, اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں, میری آیتیں پڑھیں, تو جو پرہیزگاری کرے اور سنورے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم. اب دیکھیے کہ یہ آیت پیش کر دی نا, یہ قادیانی مرزائیوں کی پیش کردہ آیت ہے. مجھے یہ گو اور یہ میدان دنیا بھر کی تفاسیر بری پڑی ہے, آج بھی موجود ہے. کسی ایک مفسر نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہو جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. میر فیصل صاحب, یہ سوچنے والی چیز ہے کہ کسی بھائی یہ صرف ترجمے اور مفہوم صرف قادیانی مرزائیوں کو اور مرزا قادیانی کو سمجھ آئے, یہ صرف مرزے کو سمجھ آئے, کسی اس سے قبل کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے. او بھائی کسی تفسیر کے اندر کسی چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنی حدیث میں اس آیت کو لے کر کے اس کی ٹرانسلیٹ, اس کا ترجمہ, مفہوم, تشریح یہ بیان کی ہو کہ لو جی نبوت کا سلسلہ میرے پاس جاری ہے, نبی آتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا جواب اتنا ہی کافی ہے, اور اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ ارواح تمام ارواح کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ پیدا ہونے لگے اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے. 1 منٹ یہ کالر کی بیچ میں آواز آ رہی ہے, ان کو میں نکار ہوں. تو اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ ان کو اللہ پاک نے خطاب کیا کہ دیکھو جب تم دنیا میں جاؤ گے اے آدم کی اولاد بنی آدم, تو تمہارے پاس رسول بھیجے جائیں گے, تو تمہاری طرف آیتیں آئیں گی, ٹھیک ہے جی, تو تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اپنی زندگی کو اچھا کرنا ہے, سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ ان کی تربیت کے لیے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے, نہ کہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے. اللہ پاک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب کرتا ہے تو اس وقت یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آتے ہیں. یہ قرآن حکیم کا مزاج ہے. یا بنی آدم کے اندر تو اب یہ سارے سب شامل ہے نا, سارے شامل ہیں, یعنی پوری کائنات کے لوگ شامل ہیں, جس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے سب مذاہب کے لوگ شامل ہیں. تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں, یہ عہد لیا گیا تھا. تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو. اور ایک آیت اور آپ نے یہاں پہ پیش کی ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو, جب تک جدا نہ کر دے. گندے کو ستھرے سے, اور اللہ کی نشان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. ہاں اللہ جن چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے, تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر, اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. اب اس پوری آیت کے اندر یہ ترجمہ میں نے اللہ فاضل بریلوی کا کنز الایمان سے سنایا آپ کو. تو کہاں پہ لکھا ہے جی یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے, نبی آتے رہیں گے؟ بتائیے وہ کون سا لفظ ہے کہ جس سے آپ سمجھے ہیں یا قادیانی مرزئی سمجھے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو کسی نے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی ایک مفسر نے, کسی ایک عالم دین, کسی ایک باب بزرگ ولی اللہ, کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ یہ جی سورہ آل عمران کی آیت 179 کا ترجمہ مفہوم یہ ہے, اس سے اخذ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. کسی ایک نے یہ گو اور یہ میدان لائیے. محترم مفتی مبشر صاحب, میں نے بہت غور کر کے آپ کی آڈیو سنی. اگر میں یہ بھی مان لوں سر, میں تو آپ جانتے ہیں غیر مسلم سے مسلم ہوا بنتا ہوں, قرآن کا ہندی کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. اب کن لوگوں نے کیا کیا تفسیریں لکھی سر, یہ تو آپ کے اپنے میٹرز ہیں انٹرنل مسلمانوں کے. بہرحال آپ نے یہ کہا کہ اگر میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ بابا آدم سے کہا گیا اور وہ بھی عالم ارواح میں کہا گیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ بابا آدم سے اگر بتایا گیا کہ تم میں رسول آتے رہیں گے اور تم ان کو فالو کرتے رہنا, تو اس آیت میں کہیں ایسا فل اسٹاپ نہیں لگایا گیا کہ اس وقت تک یا اس نبی تک فالو کرنا. یعنی کہ آدم کی اولاد جب تک ہے تو جب تک رسول آتے رہیں گے, میرے جیسا موٹا دماغ کا آدمی یہی سمجھ سکے گا. آپ سب سے زیادہ مفتی صاحب زور دے رہے ہیں اجماع پر, اور بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مفسر لاؤ جس نے کہ تفسیر میں یہ لکھا ہو, وہ لکھا ہو, یہ لکھا ہو, وہ لکھا ہو. قرآن شریف عربی میں, چلیے بہت سے لوگ عربی نہیں جانتے, بٹ ٹرانسلیشن آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں شاید جتنی لینگویجز ہوتی ہوں گی مجھے نہیں معلوم سر, بٹ شاید زیادہ تر دیشوں کی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, اور ٹرانسلیشن میں فرق کرنا میرے خیال سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تفاسیر تو اپنے اپنے حساب سے لکھی جا سکتی ہیں. تو اگر چاہے تو بابا آدم کو کہا گیا یا کسی کو بھی کہا گیا کہ تم میں رسول آتے رہیں گے, تم فالو کرتے رہنا, تو قرآن شریف کی کون سی آیت یا کون سا فل اسٹاپ یا کون سا کوما یہ کہتا ہے کہ رسول اسلام صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں؟ کائنڈلی میں بحث برائے بحث کرنا ہی نہیں چاہتا, آپ صرف وہ آیت مبارک مجھے پیش کر دیں تاکہ میرے جیسے چھوٹے سے دماغ کو بات سمجھ میں آ جائے. رہی بات اجماع کی سر, اجماع تو پھر اگر میجورٹی کو ہی ماننا ہے تو پھر میجورٹی تو پوری دنیا میں مسیحی لوگوں کی زیادہ ہے, کرسچن لوگوں کی, اور اگر بھیڑ ان کی طرف ہے تو پھر مجھے وہاں چلے جانا چاہیے. سر کیا کہتے ہیں, مجھے الٹیمیٹلی قرآن شریف کی ایک آیت ایسی دے دیجئے کہ جس میں کلیئر کٹ لکھا ہو کہ رسول اسلام صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کی مہربانی ہوگی, شکریہ, جزاک اللہ. جی میر فیصل صاحب, یہ قرآن حکیم آپ کی اور میری عقل کے معاملے نہیں ہے کہ ہم نے جو سوچا, ہم نے جو سمجھا, یہ وہ والے معاملے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی اس سے کیا سمجھے ہیں اس قرآن سے, اور وہ اللہ کے نبی نے پھر صحابہ کو کیا سمجھایا, اور صحابہ نے پھر تابعین کو کیا سمجھایا, اور تابعین نے پھر تبع تابعین کو کیا سمجھایا, اور یہ سلسلہ در سلسلہ کرتا آج ہم تک پہنچا ہے. کہ نہ کہ آج 15ویں صدی کے اندر ہم ایک گروپ کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو وہ آیتیں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ, اس سے مراد یہ, تو اس سے مراد یہ مرادیں ملک پہ سب وضع ہو چکی ہیں. 1500 سال پرانی گیم ہے یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے جناب.
بات سمجھ رہی کہ نہیں آئی؟ تو یہ دیکھیے، آپ تو چلو آپ فرما رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ پہلے نان مسلم تھے تو اب آپ نے کوئی اسلام قبول کیا ہے، میرے علم میں نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب نہیں ہے، یہ بنی آدم سے، میں بنی آدم کی بات کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں۔ واللہ عالم کے بات کیا ہوئی ہے، وہ آیت کے اندر بنی آدم کا ذکر ہے۔ بنی آدم سے مراد آدم کی اولاد، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اس کے اندر سارے شامل ہوتے ہیں، یہ ہندو سکھ عیسائی مسلمان سب ایتھیسٹ دہریے سب شامل ہے، قادیانی مردیوی شامل ہے، سب شامل ہے۔ تو ان کی ارواح سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، ان سے عہد لیا جا رہا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو اس وقت میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا، رسول بھیجوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، اور اپنا پیغام بھی بھیجوں گا، کلام بھیجوں گا، تم نے رسولوں کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اور میرے احکام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت تو میں نے سب سے پہلے پیش کر دی تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اور کلیئر کٹ وہاں پہ لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور وہ شاید آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ دوسری بات، آپ فرما رہے ہیں کہ میجورٹی زیادہ تو عیسائیوں کی ہے، تو پھر ہمیں ادھر ہونا چاہیے۔ تو میں نے تو عیسائیوں کی یا یہودیوں کی میجورٹی کی تو بات نہیں کی، بات تو اسلام کی اور قرآن کی ہو رہی ہے کہ قرآن کو مسلمان کیسے سمجھے۔ میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن آیا بھی تو ان کی طرف ہی ہے نا، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ان کو قبول کیا، ان پر ایمان لے کے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ عیسائیوں کا تقابل کرا رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارا عیسائیوں کے ساتھ ایسی زیادتی تو نہ مت کیجیے۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ ہمیں کوئی ایک آیت دے دے، میں آپ کو ایک واضح ترین ایک بات بتا رہا ہوں کہ قرآن سب سے زیادہ، میرے بھائی میر فیصل صاحب، وہ آپ سے پچھلی صدی والوں کو زیادہ سمجھ آیا ہے، اور ان کو جو ہے نا اس سے پچھلی صدی والوں کو زیادہ سمجھ آیا، اور اس سے پچھلی صدی والوں کو زیادہ سمجھ آیا۔ چلتے چلتے بات پہنچی ہے پہلی صدی ہجری کے اندر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سب سے زیادہ سمجھ آیا، جو کہ صحابہ کو انہوں نے سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، یہ سارے بابے بزرگ، یہ جناب یہ قرآن کے رکھوالے اور قرآنی عقائد اور نظریات کے رکھوالے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے نہیں، میرے ایک ناقص سے چھوٹے سے ذہن کے اندر ایک چیز سما جائے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کے چھوٹے سے دماغ شریف کا میرے پاس علاج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ کروڑوں اربوں مسلمان ایک طرف اور آپ کا چھوٹا دماغ ایک طرف ہو، اس کا پھر کوئی علاج نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ امید ہے بات سمجھ اب آ گئی ہوگی اس چھوٹے دماغ میں۔ جی محترم مبشر صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرا کبھی بھی مقصد بحث برائے بحث نہیں ہوتی ہے، الجھنا نہیں ہوتا ہے محترم۔ بہرحال جو کچھ آپ نے دلائل دیے وہ بھی ہیں، اور میرے پاس بہت ساری آیتیں ہیں، اب آپ کہہ چکے ہیں کہ 6-7 آیتیں، اب آپ نے کہا یہ قادیانی آیات ہیں، بہرحال قرآن شریف کی آیات ہیں یہ تو خیر محترم، ہم تو پھر اب میں چھوٹا سا دبا کہوں گا، قرآن شریف سے ہی سمجھنے والے لوگ ہیں، اور وہیں تک اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھتے ہیں سر۔ رہی بات اس کی کہ آپ نے کہا 14ویں صدی 15ویں صدی اور پہلی صدی تک جاؤ تو رسول اسلام صاحب نے سب سے اچھا سمجھا ہوگا، تو سر میں معافی کے ساتھ یہ کہتا ہوں، مجھے گستاخ رسول بھی کہا جاتا ہے، مجھے گالیاں دی جاتی ہیں کہ اب کون سی باتوں کو کیسے مانے کیسے نہ مانے۔ قرآن شریف ایک ہمارے پاس الٹیمیٹ آپشن رہ جاتا ہے کہ صرف اسے پڑھ لیں، اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھ لیں، کیونکہ قرآن شریف میں تو سر میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیں میں ٹاپک سے بھٹک رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حیض کے دوران عورتوں کے پاس مت جاؤ اور وہ گندگی کے کچھ دن ہیں، اور رسول اسلام صاحب کی تعریف آپ لوگ یہ بتاتے ہیں، اور امی جی کی وہ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے شاید if I am not wrong ابو ہریرہ جیسی زیادہ باتیں وہ کرتی تھی، ان سے بتایا کہ رسول اسلام صاحب حیض کے دنوں میں ان کی گود میں آ کے لیٹ جایا کرتے تھے، سیر رکھ دیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن پاک بھی کیا کرتے تھے سر۔ تو رسول اسلام صاحب کی آپ جہاں تک باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم حدیثوں کے بیس پہ ان کی باتوں کو جانیں، وہ تو ایک عظیم شخصیت تھے، مگر حدیثوں سے ہی اگر ان کو سمجھنا ہے پڑھنا ہے تو قرآن شریف کے اگینسٹ ان کا کام نظر آ رہا ہے۔ میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے راہ کے دوران حیض عورتوں کے پاس، بہرحال یہ بحث لمبی برائے لمبی ہو جائے گی، اور جو کچھ آپ نے دلائل دیے سر وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اب آپ نے یہ بھی کہا کہ آدم کا نہیں بنی آدم سے خطاب تھا، تو بنی آدم تو میں اور آپ سب ہیں، اس آیت کے بیس پہ میں تو یہی سمجھتا ہوں سر بہرحال کہ نبوت جاری رہے گی اور اس کو فالو کرتے رہنا۔ بہرحال آپ سے بات ہوئی، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ محترم مفتی مبشر صاحب، میری آپ کی بات چیت ہو چکی، کیونکہ میں بحث برائے بحث نہیں چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ چاہتے ہوں اور آپ کی اجازت ہو
तो मैं कोई अहमदी मेंबर आपको एडमिन मोड पे प्रोवाइड कर दूं, आप उनसे बात कर सकते हैं और उनको वो अपने दलाइल दें। और अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मैं फिर किसी अहमदी मेंबर से, अगर मैं टाइम मुनासिब समझूं, तो उनसे उनका स्टेटमेंट ले सकता हूं। जैसे आपकी बात हो वो बता दीजिए। शुक्रिया। यानी ए बनी आदम, जब कभी आइंदा तुम में से तुम्हारे पास रसूल आएंगे जो तुम पर मेरी आयात बयान करेंगे, तो जो लोग तकवा अख्तियार करके अपनी इस्लाह कर लेंगे उन पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। जी मीर फैसल साहब, मैंने पहले ही आपको अर्ज की थी, मैंने कहा आप सवाल जवाब की निश्चित करना चाह रहे हैं। सवाल जवाब कुछ भी नहीं होते। सवाल जवाब तो फिर ये होता है ना कि जी सवाल किया है और जो जवाब दिया गया है उसको आप कबूल कर लें। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उस सवाल के आप रद्द करेंगे कि नहीं, जो जवाब दिया मैंने उसका आप रद्द करेंगे, नहीं जी ये जो तुमने जवाब दिया इसके ऊपर फलां चीजों के ऊपर मुझे अश्काल है, ठीक है। और ये वाले सारे काम ये डिबेट के अंदर होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप मीर फैसल साहब मेरे साथ डिबेट करिए। ये सवाल जवाबों की निश्चितें पहले भी कई दफा हमने वो भुगत के देख चुके हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। डिबेट करें ताकि मुझे भी पता हो कि मेरा मद्दे मुकाबल जो है वो दलाइल देगा और उन दलाइल का मैंने फिर रद्द करना है और मेरे दलाइल का वो रद्द करेगा। तो ये एक तरीका कार होता है डिबेट के अंदर। सवाल के अंदर जी कि मैंने सवाल किया, वो तो फिर एक बात अजीब सी होके रह जाती है। रही बात जहां तक ये कि जनाब नबूवत का आपके नजदीक, मीर फैसल साहब के नजदीक नबूवत का सिलसिला जारी है, तो ठीक है ना जी, आप फिर माने ये जाहिद खान कज़ाब आया है उसको माने हलाल ऐलान करे ना जी। दो रंगी छोड़ दे, या रंग हो जा सरासर मोम या संग हो जा, तो ड्रामेबाजी ना करें, ये मसला है। तो मतलब ये इनका हाथ के ऊपर ईमान है। जब आपके नजदीक नबूवत का सिलसिला जारी है, आपने फरमा दिया, अभी ऑडियो के अंदर आपने ऐलान किया, तो भाई ऐलान करें। मैं जाहिद खान कज़ाब को भी अपना नबी मानता हूँ, अब्दुल गफ्फार जंबे को भी अपना नबी मानता हूँ, और जितने भी आजकल के ये टुप्पे पे लूले लंगड़े आ रहे हैं वो नबूवत के दावे कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी वो मुसलमा कज़ाब आया, असवद दंसी आया, बहाउल्ला ईरानी आया था, मिर्जा कादियानी था, ये सारे सबके ऊपर हाथ के ऊपर ईमान है। जब सिलसिला जो जारी हुआ तो ये तो नहीं कि जनाब अपने मर्जी के मामले जनाब वो हलवा आप गड़प करते जाएं और वो कड़वी चीजों को आप थू करते जाएं, जो आपके मनपसंद की ना हो तो उनको थू कर दे। ये तो नहीं, मर्ज़ई भी तो यही कर रहे हैं, मर्ज़ई भी यही कहते हैं नहीं नबूवत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमने मानना सिर्फ एक को, या वो है मिर्जा कादियानी, बकाया को नहीं हम मानते। हालांकि मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि जनाब मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहेगा, 10,000 नबी और आएंगे, तो 10,000 में से अभी 15, 20, 25 तो अभी मौजूद है ना जिंदा, तो उनके ऊपर तो कम से कम आप लोग भी मानना है ना जी। तो इसका मुझे जवाब चाहिए जनाब फैसल साहब। मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब, हमारे ग्रुप में आप आज काफी दिनों बाद तशरीफ लाए हैं, तो हमारे यहाँ रिवाज यही है कि 1 मिनट की ऑडियो हो जाए। अब आपने 4 मिनट 28 सेकंड की ऑडियो कर दी सर, ये मेरे पास डाउनलोड नहीं होगी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। बहरहाल जो मेरी बात आपकी होनी थी वो हो गई है। कुरान शरीफ की तफासिर पे आपने जोर दिया, आपने इजमा पे जोर दिया। सर तफासिर तो लिखने वाले जाहिर सी बात है आप अधिक से अधिक उन्हें आलिम कह लेंगे, फाजिल कह लेंगे, मुफ्ती कह लेंगे, बट जाहिर सी बात है कि वो ना कुरान शरीफ की अरबी आयतों से ऊपर हो सकते हैं, ना किसी और चीज से ऊपर हो सकते हैं। और कुरान शरीफ से जो कुछ साबित है वो यही है कि रसूल आते रहेंगे, उनको फॉलो करते रहना। अब आपने जाहिद खान साहब का नाम ले लिया, आपने मिर्जा साहब का नाम ले लिया, तो दुनिया जानती है। चलिए मैं आपके सामने भी दोहरा देता हूँ, ना मैं जाहिद खान साहब को नबी मानता हूँ, ना ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मानता हूँ। और जब मेरे लिए ये लोग नबूवत का दर्जा नहीं रखते तो मैं उन पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका भला करे और सब लोगों को हक और सच पे चलने की तलकीन अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।